بہت خوب حضرات، یہ تھے سر لکھنؤ سے فلائے فاروق لکھنؤ جو اپنے مرام سے نواز، اور ان کے کلام کو سننے کے بعد یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاعری کے اندر کمال کس طرح سے پیدا کیا جاتا ہے، جو قافیے انہوں نے استعمال کیے اس کو کس طرح سے نبھایا جاتا ہے، یہ استادانہ شاعری تھی جناب فاروق جاذب لکھنوی صاحب کی۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، آج کا یہ پروگرام جس ذات گرامی سے منسوب ہے، جو مرکز محفل ہیں، یعنی پروگرام کا عنوان ہی ہے ایک شام پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب کے نام، تو ہم یوں کہہ لیجئے کہ رفتہ رفتہ مقطع تک آ پہنچے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کا نقطہ عروج ہیں وہ پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب ہیں، جن کے تعارف کی چنداں ضرورت نہیں، ان کے لیے صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ حدیث شوق کی تفسیر چھوڑ جاؤں گا، حدیث شوق کی تفسیر چھوڑ جاؤں گا، حسین خواب کی تعبیر چھوڑ جاؤں گا، حدیث شوق کی تفسیر چھوڑ جاؤں گا، حسین خواب کی تعبیر چھوڑ جاؤں گا، جو نقش بن کے رہے ہر نگینہ دل میں، میں اپنے بعد وہ تحریر چھوڑ جاؤں گا، میں اپنے بعد وہ تحریر چھوڑ جاؤں گا۔ جناب ملک زادہ منظور احمد صاحب کی شخصیت وہ ہے کہ ان کی تحریریں سند کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں بڑے ہی ادب سے آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے مرکز محفل آج کی شام جن کے نام سے منسوب ہے، میری مراد پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب سے ہے، میں ان سے بسط کمال ادب التماس کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ جناب پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب۔ حضرات، جب کبھی گورکھپور کا دعوت نامہ ملتا ہے تو میں بڑی کشمکش میں پڑ جاتا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ شعراء کرام آج یہاں موجود ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر کے میں نے شاعری شروع کی تھی اور ان کے سباب کا زمانہ تھا، لیکن اب اس کو کیا کیا جائے، کبھی کبھی منصب کی وجہ سے وہ عہدہ دے دیا جاتا ہے تو صدارت میرے حصے میں آ گئی، ورنہ جالب صاحب ہوئے یا ان کے اور دیگر جو رفقا ہیں ان سبوں کے ساتھ میں نے شاعری شروع کی تھی، شاعری سیکھی تھی اور ان سے استفادہ کیا تھا۔ میں بنیادی طور پر نثر کا آدمی رہا ہوں، نثر میں میری کئی کتابیں ہیں، شاعری تو ضمنی طور پر ضمنی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک کاروبار بھی بن چکا ہے، مشاعروں میں جانا اور مشاعروں میں شرکت کرنا، ورنہ فیکٹ یہ ہے کہ شاعری سے میرا رشتہ اتنا مستحکم نہیں ہے جتنا مستحکم نثر کے ساتھ میرا رشتہ ہے۔ جالب صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کے سارے دوست میرے دوست تھے، یہ شعر کہہ رہے تو میں نے شعر کہنا بھی شروع بھی نہیں کیا تھا، نثر لکھ رہا تھا الٹی سیدھی، تو جب ان لوگوں کا ساتھ پڑتا ہے تو ایک عجیب کیفیت دل میں ہوتی ہے، اور ماضی کے وہ نقوش ابھر کر کے سامنے آتے ہیں کہ جن کو فیض سے میں آج اس قابل بنا ہوں کہ آپ اس جلسے کی صحت میرے دل میں رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا صاحب کتاب کو، دلشاد گورکھپوری کو۔ علامہ شبلی نے جب سیرت النبی لکھی تو وہ ان کی آخری کتاب تھی، اور وہ اس شعر سے شروع ہوا کہ عجم کی مذہبی عباسیوں کی داستان لکھی، مجھے چندے مقیم آستانے غیر رہنا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ
بالخیر ہونا تھا۔ تو علامہ شبلی نے تو آخری عمر میں سیرت النبی لکھی، نہ جانے کتنی کتابیں لکھنے کے بعد، لیکن یہ ان کے لیے ایک سعادت کی بات ہے، اور اس سلسلے کو یہ جاری رکھیں کہ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز ہی نعتیہ شاعری سے کیا ہے، اور ان کا پہلا مجموعہ کلام جو ہے وہ نعتیہ شاعری کا مجموعہ ہے، کہ جس کو دیکھ کر کے طبیعت خوش ہوتی ہے کہ بارگاہ رسالت میں کس کس زبان سے خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو آپ سب کی طرف سے۔ نعت کہنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کا حق جب ادا ہو جاتا ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا کام بھی ہو گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے جو کلام ان کا پڑھا ہے تو مجھے محسوس یہ ہوا ہے کہ یہ ان رموز و نکات سے واقف ہیں جو رموز و نکات خصوصیت کے ساتھ نعت میں زیر غور ہوتے ہیں اور سامنے آتے ہیں۔ مبارک ہو ان کو ان کی پہلی کتاب نعتیہ شاعری کا مجموعہ۔ میں کبھی کبھی واقعی شرمندگی ہوتی ہے، یوں تو شہرت بھی عجیب و غریب چیز ہے، نہ جانے کس الو کے سر کے اوپر بیٹھ جائے، سمجھا؟ حالانکہ شہرت کے لیے آپ کو فن جاننا چاہیے، تختی جاننا چاہیے، اوزان و وحور کو عبور رکھنا چاہیے، لیکن اب مشاعروں کی دنیا عجیب و غریب دنیا رہی۔ گھومنے کو تو میں ساری دنیا میں گھوما، شاید گورکھپور کا کوئی بھی شخص اتنا باہر کے ملکوں میں نہیں گیا جتنا میں گیا ہوں، لیکن وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنا آغاز، شبلی نے آخری عمر میں لکھی ہے سیرت النبی، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ، اور انہوں نے آغاز ہی جو کیا اپنی پہلی کتاب کا وہ نعتیہ شاعری سے اور بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کر کے، جس سے ان کو جتنی بھی مبارکباد دی جائے کم ہو۔ اور شعر بھی سنانا پڑے گا۔ شعر اب استادوں کے سامنے، شعر میں نے بہت بعد میں کہنے شروع کیے تھے، اور بہت صاف بتاؤں آپ سے گورکھپور میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں پڑتی، ضرورتاً شعر کہتے، مشاعروں میں جاتا تھا اس لیے شعر کہا، ورنہ فیکٹ یہ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر نثر کا آدمی ہوں، نثر میں میری کتابیں ہیں اور بنیادی طور پر نثر کا آدمی ہوں، لیکن بہرحال شہرت بھی عجیب و غریب چیز ہے، کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے، حالانکہ اس کو معلومات ہوتی نہیں ہوتی۔ اب گھومنے کو تو میں ساری دنیا گھوم آیا، فیکٹ یہ ہے۔ بہرحال چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ کہ رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے۔ کہ رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے۔ اور دیکھیے کیسے کیسے لوگ آج کل پر سر اقتدار ہیں کہ جن کو دستار ملی ہے ان کو اعزاز، جن کو دستار ملی ہے ان کو سر بھی مل جائے تو اچھا ہو جائے، جن کو دستار ملی ہے ان کو، جن کو دستار ملی ہے ان کو سر بھی مل جائے تو اچھا ہو جائے۔ کچھ ملک سے یاد آ رہے ہیں تو نہیں جا رہا ہوں۔ کہ دریا کے تلاطم سے تو بچ سکتی ہے کشتی، دریا کے تلاطم سے تو بچ سکتی ہے کشتی،
کشتی میں تلاقم ہو تو ساحل نہ ملے گا، دریا کے تلاقم سے تو بچ سکتی ہے کشتی، کشتی میں تلاقم ہو تو ساحل نہ ملے گا۔ ایک ہمت کر رہا ہوں، کچھ شعر ہیں وہی آخری میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگ ایسے نظر ہیں۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا، وہ آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے، وہ سوچنا چاہیے کہ ابتدا سے لے کر کے اور ہمارے دور تک، جس میں میر بھی شامل ہے، غالب بھی شامل ہے، کہ ان لوگوں کا جب اپنے معشوق کا تذکرہ کیا ہے تو اس کو بے وفا کہا ہے، وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، عاشق رات رات بھر انتظار کیا کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں آتا۔ یعنی یہی تقریباً اس طرح کے تصورات ہماری اردو شاعری کے اندر، پرانی روایتی شاعری کے اندر ملتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن تجربات نے یہ بتایا کہ دنیا بہت بدل گئی، اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ محبوب کو بے وفا کہہ دیا جائے، سمجھا نا، اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ عاشق ہی نکل بھاگتا ہے کبھی کبھی، محبوب تو وفاداری کرنے کو تیار ہے لیکن عاشق ہی نکل بھاگتا ہے۔ تو یہ تصور بھی، یعنی میں تفریحاً آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آنا چاہیے اردو میں، یعنی یہ تصور بھی آنا چاہیے کہ ترک محبت اپنی خطا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شاعر سوچ رہا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ترک محبت اس کی وجہ سے ہوا ہو، عاشق صاحب خود ہی نکل بھاگے، یہ بھی ہوتا ہے کہ ترک محبت اپنی خطا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اب بھی پابند وفا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دروازے پر آہٹ سن کر اس کی طرف کیوں دھیان گیا؟ دروازے پر آہٹ سن کر اس کی طرف کیوں دھیان گیا؟ آنے والی صرف ہوا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آنے والی صرف ہوا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ نئی چیزیں بھی آج کل اردو شاعری کے اندر بہت آ رہی ہیں، اس سے کہ اب عالمی اثرات، ہماری شاعری جو ہے وہ خالی گورکھپور اور لکھنؤ کی اچھی نہیں ہے، بلکہ عالمی شاعری کی پرچھائیاں اس کے اوپر پڑ رہی ہیں، تو اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں ہماری شاعری کے اوپر۔ بہرحال ایک غزل میں پیش کر دیتا ہوں، غزل کہ کچھ غم جانا کچھ غم دوران، دونوں میری ذات کے نام۔ کچھ غم جانا کچھ غم دوران، دونوں میری ذات کے نام۔ ایک غزل منسوب ہے اس سے، ایک غزل حالات کے نام۔ کہ کچھ غم جانا کچھ غم دوران، دونوں میری ذات کے نام۔ ایک غزل منسوب ہے اس سے، ایک غزل حالات کے نام۔ موج بلا دیوار شہر پہ اب تک جو کچھ لکھتی رہی، موج بلا دیوار شہر پہ اب تک جو کچھ لکھتی رہی، میری کتابیں زیست کو پڑھیے درج ہیں سب صدمات کے نام۔ کہ موج بلا دیوار شہر پہ اب تک جو کچھ لکھتی رہی، میری کتابیں زیست کو پڑھیے درج ہیں سب صدمات کے نام۔ اس سے سمجھ میں کہ صحرا زندہ توق سلاسل، آتش زہر اور دار و رسن۔ ملاحظہ فرمائیں
کہ صحرا زندہ توق سلاسل آتش زہر اور دار و رسن، کیا کیا ہم نے دے رکھے ہیں آپ کے احسانات کے نام کہ صحرا زندہ توق سلاسل آتش زہر اور دار و رسن، کیا کیا ہم نے دے رکھے ہیں آپ کے احسانات کے نام۔ شعر میں فرمایا ہے کہ اس کی گلی سے مقتل جاں تک، مسجد سے مے خانے تک، کہ اس کی گلی سے مقتل جاں تک، مسجد سے مے خانے تک، الجھن پیاس خالص تنہائی کر ذرا لمحات کے نام، الجھن پیاس خالص تنہائی۔ تو شعر میں فرمایا کہ گرتے خیمے جلتی تنابیں، آگ کا دریا خون کی نہر، گرتے خیمے جلتی تنابیں، آگ کا دریا خون کی نہر، ایسے منظم منصوبوں کو دوں کیسے آفات کے نام، ایسے منظم منصوبوں کو دوں کیسے آفات کے نام۔ اور ہاں، روشن چہرہ بھیگی زلفیں، دوں کس کو کس پر ترجیح، روشن چہرہ بھیگی زلفیں، دوں کس کو کس پر ترجیح، ایک قصیدہ دھوپ پہ لکھوں ایک غزل برسات کے نام، ایک قصیدہ دھوپ پہ لکھوں ایک غزل برسات کے نام، جن کے لیے مرمر کے جیے ہم کیا پایا ان سے منظور، جن کے لیے مرمر کے جیے ہم کیا پایا ان سے منظور، کچھ بدنامی کچھ رسوائی ہم کو ملی سوغات کے نام، کچھ غم جانا کچھ غم دورہ دونوں میری حضرات۔ میں واقعی شکر گزار ہوں کہ گورکھپور آ کر کے طبیعت خوش ہوتی ہے، یہی میری تعلیم پوری ہوئی مکمل ہوئی، یہیں سے میں نے ملازمت کا آغاز کیا، یہیں پرائمری اسکول میں ہی پڑھا، سب باپ دادا کے کپڑے بھی یہیں پڑھائے کے بعد تو ہم سے اور اس روایت نعتیہ شاعری کی روایت کو جاری، اس کا مجھے نہیں کہ دوسری طرح کی شاعری نہیں کہ یہ نعت کی حق و ادا ہونا چاہیے، اور ان کی بات کہ کی نعتیہ بڑھانا مجموعہ ہے یا خود یہ لکھنؤ آتے ہیں، بہت سالے اندر یہاں بھی آتے ہیں اخلاق کے سلسلے دیکھ جاتے ہیں۔ تو میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ طبیعت خراب رہتی ہے، یہ طبیعت اب میری خراب رہتی ہے کافی، تو بہت